الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. یا نساء النبی، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، من یأتی، جو عمل میں لائے گی، من کننا، تم میں سے، بفاحشۃ، بے حیائی. الفاحشہ اس سے مراد کیا ہے؟ الزنا. وما یشتد قبحہ من الذنوب، اور اسی طرح ہر وہ گناہ جو سخت قبیح ترین ہو. اور اسی طرح وَكُلُّ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. یعنی فاحشہ یہ لفظ تین معانی میں استعمال ہوتا ہے. ایک زنا کے لیے، اور دوسرا ہر وہ گناہ جو سخت قبیح ہو، اور نمبر تین ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہو. یہ اس کے اندر کیا ہیں؟ شامل ہیں. اور جب الف لام کے ساتھ آئے گا قرآن مجید کے اندر الفاحشہ، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ زنا. اور کبھی کبھار فاحشہ جو نکرہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ مطلق کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأتی منکن، جو عمل میں لائے گی تم میں سے، بفاحشۃ مبینۃ، کھلی بے حیائی، یضاعف، بڑھایا جائے گا، لہا، اس کے لیے، العذاب، عذاب، ضعفین، دگنا. وکان ذالک، اور ہمیشہ سے ہے یہ بات، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، یسیرا، نہایت آسان. یہاں سے امہات المؤمنین کو ادب سکھانے کے لیے چند نصیحتیں اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں. اور ان نصیحتوں کے اندر بھی در حقیقت جو ہے وہ نصیحت ہمارے لیے ہے، امت کے لیے ہے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اللہ تعالیٰ ان باتوں کی تاکید کر رہے ہیں، ان باتوں کی نصیحت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ ادب سکھا رہے ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہ چیزیں اختیار کرنا انتہائی ضروری ہیں. فرمایا کہ یا نساء النبی، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں، آپ کی ازواج، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، کہ جو کوئی بھی تم میں سے کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گا. اب یہاں پر کھلی بے حیائی سے مراد کیا ہے؟ فحش کلامی، بدخلقی، ایذا رسانی، اور اس کے اندر زنا بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، کیونکہ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین، ان سے زنا کا ارتکاب نہیں ہو سکتا. سوال یہاں پر پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ازواج مطہرات سے برائی کا اندیشہ تھا ہی نہیں، پھر اللہ رب العالمین نے ان کو یہ بات کیوں کہی کہ من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین. تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو خطاب ان کے ساتھ کیا وہ جملہ شرطیہ کے اعتبار سے، کہ جو کرے گا، جو تم میں سے اس چیز کا ارتکاب کر لے گا تو ہم اس کو ڈبل دگنا عذاب دیں گے. اور اسی طرح کا خطاب نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا گیا، بلکہ آپ سے جو خطاب کیا گیا اس کو اگر دیکھیں گے وہ بڑے سخت ترین گناہ کے متعلق کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ شرک ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ سے پہلے جو انبیاء تھے ان سے شرک کے ارتکاب کا اندیشہ تھا. نہیں، اندیشہ نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے وہاں پر خطاب اس لیے ان کو کیا تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ اتنا مقام، عزت، مرتبہ
رفعت، شان، بلندیاں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، نبوت، رسالت عطا کی، پھر اگر ان سے شرک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہارے عملوں کو ضائع کر دیں گے، ہمارے پاس تو ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہم سے شرک ہو جائے ہمارا پھر کیا ہوگا؟ تو اسی طرح ازواج مطہرات کو اللہ رب العالمین نے اس لیے خطاب نہیں کیا کہ ان سے یہ اندیشہ تھا کہ وہ برائی کا ارتکاب کریں گی، نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کو علم ہے کہ ان سے یہ برائی نہیں ہو سکتی، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو خطاب کیا وہ شرطیہ، جملہ شرطیہ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے خطاب کیا۔ فرمایا کہ من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، کہ جو کوئی تم میں سے کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی کیا ہوگا؟ یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا، اس کو دگنی اس کو سزا دی جائے گی۔ کیوں؟ کہ جس کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے نافرمانی کی صورت میں اس کو سزا بھی اتنی ہی سخت ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا نا اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، کہ اگر آپ کافروں کی طرف مائل ہو جائیں گے ہم آپ کو اس وقت دنیا کی زندگی میں بھی ضرور دگنا عذاب چکھائیں گے، وضعف الممات، اور اسی طرح مرنے کے بعد موت کے دگنے عذاب سے ہم آپ کو مزہ چکھائیں گے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے خطاب کیا۔ اب یہاں پر ایک واقعہ ہے کہ کسی نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی زین العابدین ان سے کہا کہ تم تو اہل بیت میں سے ہو اور تم بخشائے ہوئے ہو، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے تم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں نازل کر دی ہے، تم سے تو کوئی حساب و کتاب نہیں ہونا۔ تو وہ سخت غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم پر تو وہ قانون زیادہ لاگو ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں پر لاگو کیا تھا، اور وہ کیا ہے کہ ہمارے برائی کرنے والے کو دگنا عذاب ہو اور ہماری نیکی کرنے والے کو دگنا ثواب ہو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے گناہ کے ارتکاب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر حرف آتا ہے اور یہ آپ کے لیے سخت تکلیف کا باعث ہوتا ہے، جو کہ عام مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے بڑا گناہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا باعث بھی ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ تو یعنی کہ ان کی سوچ کیا تھی کہ اگر ہم کوئی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈبل سزا دینی ہے، دگنا عذاب اللہ رب العالمین نے دینا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جو عالم ہوتا ہے اس کا مقام، اس کی فضیلت زیادہ ہے، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو اسی طرح اس کو سزا بھی ڈبل ہے۔ یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو اس لیے کہ یہ سمجھ لینا کہ میں ایک اعلیٰ خاندان سے میرا تعلق ہے، یا میں عالم ہوں، میں قاری ہوں، میں حافظ ہوں، اب میں بخشایا ہوں، نہیں، یہ غلط فہمی کے اندر انسان کو نہیں رہنا چاہیے۔ اگر برائی کریں گے یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے دگنا عذاب دیں گے۔ تو یہاں پر گویا کہ ازواج مطہرات کو پہلا ادب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھا دیا، کیا سکھلا دیا کہ آئندہ تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فحش کلامی نہیں کرنی، آپ کے ساتھ بدخلقی نہیں کرنی، ایذا رسانی نہیں کرنی، کوئی بھی اعلانیہ گناہ نہیں کرنا، کسی طرح کا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تم نے تکلیف نہیں دینی، اور اگر کرو گی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈبل سزا دینی ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ رب العالمین پر یہ بہت زیادہ آسان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو سزا نہیں دے سکتا، اللہ رب العالمین کہ ہاں کسی کو پکڑنا، کسی کو سزا دینا، کسی کو معاف کرنا، اللہ رب العالمین سے کوئی سوال کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اس کو عذاب کیوں دیا، اس کو سزا کیوں دی، اس کو کیوں معاف کر دیا، نہیں، یہ اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ پر کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔